روز میں کھڑ گیا یا نماز دے بغیر بھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین نے پوچھا تو انسانی شکل میں آ گئے. ایمان کو سوال کیا حضور نے جواب دی تو اسلام کو سوال کیا حضور نے جواب دی تو پھر یوں ہی سوال ہو مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیے. آقا نے جواب دی تو الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یوں ہے کہ رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم رب نہ دیکھ رہے ہیں، رب کا جلوہ تھارے سامنے. رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم رب نہ دیکھ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت نہیں بڑھا سکتا تو کم سے کم یہ کیفیت بڑھاؤ کہ رب ہم نہ دیکھ رہے ہو. کم سے کم یہ کیفیت کہ رب ہم نہ دیکھ رہے ہو. اب ایک تھوڑی سی ہم نے تفسیر کرنی، تھوڑا تفسیر کر جانا ہے کہ عبادت اس طرح کرو. آقا فرمائیں کہ جس طرح رب نہ دیکھ رہے ہیں، رب کا نظارہ میں مگنے، رب کا جلوہ میں مگنے، رب کا نور نہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبادت کرو. مزہ کی گل یہ ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم رب نہ دیکھ رہے ہیں. کہہ سکے نا ان تصلی صلاتک کانک تراہ، نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم رب نہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ارشاد فرمایا جو ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم رب نہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرق بھی دس سنو کیوں. اس واسطے کہ میں بڑی جگہ دسیو کہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے نماز، اہم العبادات ہے حقوق اللہ میں. لیکن صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، اور بھی کا عبادت ہے. روزہ عظیم عبادت ہے لیکن صرف روزہ ہی عبادت نہیں، اور بھی عبادت ہے. حج بڑی عبادت ہے لیکن صرف حج ہی عبادت نہیں، اور عبادت بھی ہے. زکوٰۃ مالی عبادت بڑی عبادت ہے لیکن صرف زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، اور بھی عبادت ہے. اب یہ اور عبادت کے ہیں یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ نے ہم نہ دے کہ ہمارے پر جو احسان کیو تو وہ احسان کے کیوں احسان ہے. اس وقت ہے کہ جب تک سرکار نہیں آیا تھا روٹی کھانا عبادت نہیں، تو جب تک سرکار جلوہ گر نہیں ہوا تھا پانی پینا عبادت نہیں، تو جب تک سرکار نہیں آیا تھا مزدوری کرنا عبادت نہیں، تو جب تک سرکار جلوہ گر نہیں ہوا تھا شادی کرنا عبادت نہیں، تو جب تک سرکار جلوہ گر نہیں آیا تھا اس لیے اخلاق عبادت نہیں، تو جب تک سرکار جلوہ گر نہیں آیا تھا دنیا کو کوئی کام کرنا عبادت نہیں، تو عبادت روحانیت کو نہ، تو جب تک سرکار جلوہ گر نہیں آیا تھا، سرکار نہیں آیا تھا ہر کوئی کام عبادت نہیں. تو تم نے پڑھے ہوئے علماء سے سنے ہوئے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رسول آیا تھا، پوری دنیا مسجد بنا دی تھی، پوری زمین مسجد بنا دی تھی، جت مرضی ہم سجدو کرا. ورنہ مسجد کے بغیر کی تو نماز ہوئے نہیں تھی پہلا. ٹھیک ہے، تو اب سرکار جلوہ گر ہویا، سرکار کی جلوہ گری کے بعد رب کائنات نے اپنا حبیب بھیج گئے. ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ میرا محبوب تارے درمیان آ رہے ہیں، یہ آئیڈیل ہیں اور نمونوں ہیں. انہاں دیکھتا رہو، انہاں کی روٹی کھان کی طرح تم نے روٹی کھا دی تو عبادت بن جائے گی. انہاں پانی پیوں کی طرح تم نے پانی پیو تو تھارو پانی پینو کی عبادت. انہاں کی طرح تم سوتا تو تھارو سونو کی عبادت، تھارو جاگنو کی عبادت، تھارو لباس کی عبادت. سنت رسول سمجھ کے شادی کی دے عبادت، سنت رسول سمجھ کے بیوی بچہ میں نال ہاس کے چار گل کا چھڑی دے عبادت. مومن کی زندگی پوری عبادت بنا چھڑی اللہ نے اپنا حبیب بھیج گئے. تاہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اب نماز بھی عبادت ہے اور نماز دے بعد دنیا کو جنوں کم کرے گا سب عبادت ہے. صرف کہ کرنا نیت یا کر لینی ہے کہ سرکار روٹی کھائے میں تھا تو سرکار کی سنت کی اتباع میں روٹی کھاؤں، عبادت بن جائے. اس واسطے فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ. تم عبادت اس طرح کرو گویا تم خدا نہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر یوں مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا تو کم سے کم یوں کرو کہ رب ہم نہ دیکھ رہے ہو.
اصل میں یہ ہم خدا نہ گویا کہ ہم خدا نہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تصور ہے، یہ ذہن وہ ایک تصور ہے، تصور بنانا ہے نا، بڑوں کام نہیں کرنا، تصور بنانا ہے۔ اب ایک نکی جی مثال دوں، حضرت موجود ہیں، تصحیح بھی فرمائیں گا، تاکید بھی فرمائیں گا اور تائید بھی فرمائیں گا۔ تب نے نماز پڑھی، تب نے کیوں منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کیوں تو مقتدی کو ذہن سیدھو دکان پر، ویسے سارا ناز ہے وہ لگو گے ناز میں پھلانے والا نا ذہن نماز میں زیادہ ہٹ جائے۔ امام صاحب سورہ الحمد شریف پڑھتا رہو، ہر حساب کتاب چل رہے ہوئے، کدے کارما کا لڑائی ہوئی تو اس کے اوپر غور و فکر کری، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو اس کے اوپر غور، یہ سب کی مشترکہ چیز ہے نا ایسی۔ مفتی صاحب سے پوچھو جائے وہ نماز ہوئی یا نہیں، ہم نے ڈیرے گھومتا رہا، امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر سجدہ ممی افرمی، پوچھ لیو کہ نماز ہو گئی۔ کتنا بڑا رب کو فضل ہے، جس چیز پر ہم قادر تھا کہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، اس کو حکم دیتا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جی چیز ہمارا کنٹرول میں نہیں تھی، ذہن و خیال، اس کا مکلف ہم خدا نے نہیں بنایا، ذہنوں میں لو تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، پوچھو جائے وہ ہو گئی کس طرح کی، کہ کامل نہیں ہوئی۔ حضرت کامل کا تو ہے کہ کامل اس میں ہے کہ جس میں سارا خیالات میں چور میں چاڑ دیا، اپنا خیالات کو قبلوں کی کب بنا دی وہ چھٹا دیتا خیالات بھی، تو پھر کامل نماز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ الف الف تی ہو جدا نہیں، ظاہر بندگی نال وجود کریے، بابا جی صاحب لاڈی فرمائے، وہ کر کے آمدے رکھتے آن سارا، الف تک کے تد سجود کریے۔ اگر یہ خیالات کے نہ دیکھ کے سجدہ کریں گا، پھر نماز بابا جی صاحب جیسی نماز پڑھیں۔ تو یہ فرمایا احسان یو ان تعبد اللہ کا انک ترا، یا ایک اضافی چیز ہے کہ تم رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم خدا نہ دیکھ رہے ہیں، اور جس پہ یوں ذہن بن گئے ہو کہ خدا نہ دیکھ رہے ہیں، پھر اپنا خیالات سارا مٹ کے سیدھا دیوی قبلہ دار موڑ گئے، خیالات بھی آ گئے۔ دوسرا درجہ فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یوں ذہن نہیں بنا سکتا کہ ہم رب نہ دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یوں خیال کرو کہ جس کے سامنے کھڑا وہ دیکھ رہے ہو، یا ہماری داری نماز میں یا کیفیت ہو سکے کم دیکھا، ٹھیک ہے۔ یوں خیال نماز میں بنانا۔ کتنی دفعہ نماز پڑھا بولے نا تھوڑا لینگویج، آج صاحب بات سمجھ نہیں آ رہی۔ 5 دفعہ ہم نماز پڑھا، 5 دفعہ 10 منٹ ہم نے یوں خیال کرنا ہے کہ رب آمنا دیکھ رہے ہو، یوں خیال رب آمنا دیکھ رہے ہو۔ جس میں دن میں 5 دفعہ مسلح پر جاتا ہے یوں خیال آ گیا کہ خدا دیکھ رہے ہو، ایک تصور بن گیا، تصور۔ اور انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی عادت بن جائے پھر وہ چھٹتی نہیں، ایک دن زبردستی خیال کیو، دوسرے دن خیال کیو، تیسرے دن خیال کیو، چوتھے دن خیال کیو، 5ویں دن سے ان پر زور دیتو، 6ویں دن سے ان پر زور دیتو، 8-10 دن جس میں سے ان پر زور دینا، اس کے بعد جیسا نماز میں اللہ اکبر کریں گا خیال آپ سارا جمع ہو جائے گا، رب دیکھ رہے ہو ہے، ٹھیک ہے۔ تیاری میں 5 دفعہ کی خیال رب دیکھ رہے ہو۔ اب جس دن جو خیال سے میں 5 دفعہ آ گیا نا، اور جو خیال پھر تو منعکس بے گو، وہ تو اگر ٹرانسفر بے گو، نماز میں خیال لیو تو اگر رب دیکھ رہے ہو، نماز دے باہر آ گیا، اسو کو مینو تو جا کے کہا کپن لگا، کپتا بنو آگے دوجہ پائی کو شروع ہو گیا ہے نا۔ آج تک وہی جو نماز میں جو خیال ہوا لے جائے تو وہ کہتا 4 تیلا اور ٹوٹ لے 13 تو پورا ہو جائے، ہاں گل صحیح ہے، آج تک وہ کہتا، لیکن آج نماز میں جو خیال لے گئے ہیں یہ رب دیکھ رہے ہو ہے، خیال نماز میں دیتا رب دیکھ رہے ہو ہے، یوں ہی خیال کہا کرتا ہے، جو اپنا 4 تیلا چھوڑ دیتا کہ قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤں، رب دیکھ رہے ہو ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ کہا کپڑوں پڑھے ہو عبادت یا نہیں، عبادت پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے فرمایا انت عبد اللہ کا انک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے بعد جس میں روٹی کھاؤں بیسیں گا خیال آئے وہ رب دیکھ رہے ہو، کسی آرام جگہ دے نہیں آئے، پانی پیو رب دیکھ رہے ہو ہے،
کسی غلط طریقہ دے نہیں آئے ہو. لباس لاؤں دے لگو رب دیکھ رہے ہو ہے کہ اس کی حیثیت کی ہے. جس میں زندگی میں جو خیال آ گیا انت عبد اللہ کا انکا ترا، پھر نماز تک کی محدود نہیں رہ سے بلکہ پوری زندگی عبادت بن جائے گی. اب ایک بہت بڑا قضیہ جو بڑا عرصہ دے ہومی ذہن میں لے گے دوڑتے رہو حال نہیں تو تقریر بھی سنتا رہا. بڑی سوکھی تقریر ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری گلاں دے روک لیے. اس کے اوپر تقریر ہوتی رہی. خیال کرتا رہا کہ نماز کس طرح روکے. فقری کیفیت ہے کہ نماز پڑھنا دے بے حیائی دا بری گلاں دے روک. چلو ٹھیک ہے، جتنی دیر تک نماز پڑھا گا اتنی دیر تک تو انسان بچ سکے. کھیلتو انسان دنیا کا مشغولہ بھی چاہے نماز پڑھ لے مڑ کے پھر جا کے اس میں لگ گیا. کس نماز نے روکیا؟ اس حدیث پاک پر غور کرنے یا رہنمائی بھی کری کہ نماز در حقیقت جو خیال دے گی وہ خیال لے گا دنیا کا جس میدان میں اتر گیا کدے انسان کو قدم بھٹک نہیں سکتا بلکہ سیدھا رستہ پر ہے. تو رب کے نال جو تعلق بنانا. اب میں کہتا ہوں نکی جی وہ منطقی گل نہیں کرنا جہاں احسان پورا نہیں ہوا. نکی جی ایک منطقی گل کرنی ہے. ایک لفظ دو ارشاد فرما علماء کرام توجہ فرمائیں گے. اللہ کا پیارا رسول ارشاد فرمائے. اچھا ایک علامہ علی قاری اور علامہ بدر الدین عینی نے ایک تشریح میں کیا کہ پہلو جو مرتبہ ہے وہ مکاشفہ کو مرتبہ اور یاد کہ دیکھ کے بابا جی صاحب مرتبہ ہے مکاشفہ پر. دوسرا جو مرتبہ ہے جو مراقبہ ہوا ہے. مراقبہ کا سلسلہ نقشبندیہ تو یہ مراقبہ کی شروع ہے. جو تصور دینا کہ رب دیکھ لے، جو تصور جس میں رج بس جائے تو پھر انسان صحابہ کرام کی کریں گے رب کا جلوہ نہ دیکھ کے سجدہ کریں گے. رب کا جلوہ کا نظارہ کر گئے سجدہ کریں گے. وہ جلوہ کے تھا رب کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی. پریشان نہیں ہونا. دلیل کے نام نماز رب واسطے پڑھی جائے. صحابہ جس میں سرکار کے پیچھے کھڑے میں تھا تو خیال جو تھا کہ رب نہ دے ہم دیکھ نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار. ظاہر جی گل ہے جس چیز پر رب کو نور منعکس ہوا اسے نہ دیکھا گا. ٹھیک ہے مجنون کی طرف گزرا تو مجنون لیلا کا علاقہ تک گزرے ہو مجنون دیکھو گا پھر دیکھو لگ گیا آسمان کا تارا لگ. کسی نے کیوں تو لیلا کو عاشق آسمان کا تارا نہ کیا دیکھے لوگ کیونکہ لیلا نہ وہ دیکھ نہیں سکتا بار بار آتی نہیں. کام دے کام اس کا کار پر چمکن آ گیا تارے ہی نہیں دیکھ لیو. میری تسلی ہو جائے ٹھیک ہے انہیں تسلی ہو جائے گی. تو رب لا تدرکہ الابصار قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے اس پاس آ رہے ہوں. لیکن دنیا میں رب کو دیدار نہیں ہو سکتا. لا تدرکہ الابصار لیکن اس کا محبوب کو دیدار ہو سکے. صحابہ کے تھا جس خالق نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی ہے وہ خالق کتنا عظیم ہے وہ اور جو محبوب رب کا محبوب ہے اس واسطے اس نے جی پار کے دیکھ لیا. نماز نے اس کی پڑھا لگا اس کا محبوب نے دیکھ لیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. غالباً حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں. دیکھیں گے مدینہ شریف میں قید سالی ہو گئی یا دین اگر ہو لگ گیا جب حضور نے نماز پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر اگے کرم تارگر اس طرح چھٹ مارے ہو کسی چیز میں مسجد کا محراب پھر مڑ کے پیچھے آ گیا نماز پوری کر لی. کوئی پوچھے ان صحابہ نا کہ تم سرکار کا ہاتھ نہ دیکھیں تھا یا نمازی کا تو نظر جو یہ مسلح پر ہونی چاہیے. جواب یہ ملے گا کہ ہم ہر نماز میں چاہتا کہ محبوب خدا کو دیدار ہو. ٹھیک ہے حضور نے پوچھ کے یا رسول اللہ دیکھے تم دیکھے ہم نے کہ کسی چیز نے ہاتھ مبارک کا فرق کر کے بڑی خوبصورتی نال تم نے چھٹ مارے ہو مڑ کے تم پیچھے آ گیا کہ تو ارشاد فرمایا کہ اریت الجنت یعنی کیوں کہ میرے در کیوں دیکھیں تھا نماز پڑھیں تھا یا میرا ہاتھ کر دیکھیں تھا گل بن سکے تھی نا. یعنی ارشاد فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا کہ اریت الجنت فتناولت عنقودا منها اے میرا صحابہ جنت میرے نیڑے آ گئی تھی جنت کا انگور کا گچھا پر ہاتھ پا لیا تمہیں. لیکن پھر خیال آیا کہ بنی اسرائیل نے بھی دنیا میں جنت کی چیز لبھی تھی بے قدری ہو گئی تو میری امت میں بھی بے قدری نہ ہو جائے اس واسطے جنت میں تم نہ قیامت میں جنت ملے گی تم مڑ کے سمت کا تو اعلیٰ مکانی وہاں اپنی جگہ واپس مڑ گیا. یہ بھی نظارہ بھی دیکھے تھا قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا
کہ جنتی جس میں جنت میں چلے جائیں گا تو شہید باہر آنے تھا ارشاد فرمایا جائے گا لے جاؤ انہیں شہیدوں نا جس جنت کا جس درجہ میں انہوں نے جو پسند آ جائے وہ دے دیو باقی سارا نہ جنت ہوں اپنی مرضی نال دیوں گا انہوں نے جنت انہوں کی مرضی نال دی پھر کہ فرشتہ میں نال پوری جنت میں سبحان اللہ الحمدللہ کہتا جنت کا دروازہ دے بار رب فرمایا گیا فرشتوں پوچھو انہوں نے میری جنت پسند نہیں آئی اے مولا تو جنت میں بنایا جامنا کیوں پسند نہ آئے پھر کیوں باہر چلے گیا اے رب تیرے حکم ہے تو مڑ کے چلے جا